الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب۔ دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سمیت بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: علم دین کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف نماز روزے کا علم ہی علم دین ہے؟ جواب: علم کا مطلب ہے جاننا، معلوم ہونا۔ نماز روزے کا علم بھی بے شک علم دین ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں علم دین میں داخل ہیں۔ علم دین میں بہت وسعت ہے اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ سارا علم تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی علم والی ذات اللہ پاک کی ہے، جس کو کسی نے علم نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ عالم ہے، پھر اس کے دیے سے اس کی مخلوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے سب سے بڑے عالم دین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر نبی عالم دین ہوتا ہے اور اپنی امت میں سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے۔ اس وقت کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں۔ یوں علم دین کی وسعت اور گہرائی بہت زیادہ ہے، اس لیے جو جتنا زیادہ علم دین حاصل کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ سوال: تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے؟ یہ رہنمائی فرمائیے کہ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر علم طلب کرنا فرض ہے۔ لفظ تعلیم پر آدمی تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور تعلیم سے مراد عموماً اسکول وغیرہ کی تعلیم لی جاتی ہے، حالانکہ اس حدیث سے اسکول یا کالج کی تعلیم مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی احادیث کریمہ کے ذریعے اپنے اسکول، کالج اور دنیاوی تعلیمی ادارے چلا رہے ہوتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ احادیث مبارکہ سے اپنی اٹکل کے ذریعے استدلال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صرف محدثین علماء کرام ہمیں اس کا معنی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی فتاوی رضویہ میں تفصیلاً شرح فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہر مسلمان پر فرض علوم جاننا ضروری ہے۔ جیسے کوئی بالغ ہوا تو اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس پر نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہو گیا۔ اسی طرح رمضان آیا تو جس پر روزہ فرض ہے اس پر رمضان کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہو گیا۔ یوں ہی تاجر یعنی بزنس مین پر تجارت کے، گاہک پر خریداری کے، نوکر پر نوکری کے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے، اسی طرح جس کو شادی کرنی ہے اس پر نکاح و طلاق کے ضروری مسائل جاننا فرض ہیں۔ سوال: علم دین کتنا آنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے تو اپنے عقائد سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں کی معلومات ہونا فرض ہے۔ باطنی بیماریاں مثلا تکبر، حسد،
ریا وغیرہ جن کو مہلکات کہا جاتا ہے ان کی معلومات ہونا بھی فرض ہے۔ اس کے لیے باطینی بیماریوں کی معلومات اور نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، یہ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سوال: وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اسے ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسرے نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم دین حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ملتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی ان کورسز میں داخلہ لیں۔ انشاءاللہ علم دین سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کا جذبہ پانے کا ذہن نصیب ہوگا۔ سوال: ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ شکنی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس سوچ کو کیسے بدلا جائے؟ جواب: دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ افراد یا خود عالم، مفتی اور قاری والدین اپنی اولاد کی دینی تعلیم حاصل کرنے پر نہ صرف حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے عام افراد کا بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کا ذہن نہیں ہوتا، بلکہ اگر بچہ دینی ماحول ملنے کے سبب حفظ قرآن یا درس نظامی کرنا چاہے تو اسے اس طرح کے طعنے ملتے ہیں کہ کیا مولوی بن کر مسجد کی روٹیاں توڑے گا، عالم بن کر کھائے گا کیا، بی اے کر یا ڈاکٹر یا انجینئر بن تاکہ اچھا روزگار ملے۔ یہ بات صرف طعنوں کی حد تک نہیں رہتی بلکہ باقاعدہ دینی تعلیم سے روکنے کے لیے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹا درس نظامی میں داخلہ لے لیتا ہے تو اب اس سے کما کر لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، حالانکہ گھر میں معاشی تنگی کا سامنا بھی نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے پہلے اسکول میں 10 سال اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں کئی سال جیب سے پیسہ دے کر پڑھاتے ہیں۔ اس تعلیمی عرصے میں والدین ہر طرح کی سہولت دے کر اولاد کو تعلیم کے لیے بالکل فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر اپنا ذاتی کاروبار ہو تو اس میں بھی دخل اندازی سے منع کرتے ہیں تاکہ پڑھائی میں کوئی حرج نہ ہو۔ موجودہ معاشرے میں بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی خوب حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مختلف اداروں کی طرف سے ان طلباء کو اسکالرشپ اور نوکریاں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد اسکول کالج میں پڑھنے والوں کے مقابلے میں 1% بھی نہیں۔ گلی گلی اسکول کھلے ہوئے ہیں لیکن مدارس گنے چنے ہی ملیں گے۔ والدین اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی رغبت دلانے کے لیے شروع سے ہی یہ ذہن دیتے ہیں، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ تو ایسے والدین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اصل آخرت ہے، اور آخرت میں ڈاکٹریٹ یا انجینئرنگ کیا ہوا بیٹا کام نہیں آئے گا بلکہ حافظ یا عالم دین بیٹا شفاعت کرے گا، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد یعنی عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا۔ عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ یہ کہنا کہ مولوی بن کر کھائے گا کیا، یہ محض شیطانی وسوسہ ہے۔ رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے دنیاوی تعلیم والوں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں تو سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں ڈاکٹر یا افسر نے خودکشی کر لی، لیکن یہ خبر آج تک سننے کو نہیں ملی کہ فلاں عالم دین نے پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا۔ میرا برسوں سے چیلنج ہے کہ ایسی مثال آج تک کوئی نہیں لا سکا کہ کسی عالم دین نے خودکشی کر لی ہو۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ علماء کرام کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے،
وہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ صفت خود قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد خداوندی ہے، انما یغش اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنزول ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ علماء کرام کے کس قدر فضائل ہیں کہ انہیں قیامت والے دن شفاعت کا منصب دیا جائے گا، لہذا اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارے ہی بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک بچے کو تو عالم دین بنا ہی ڈالے۔ اللہ پاک نے چاہا تو گھر بلکہ خاندان والوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال، کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، جو ذہین ہوتا ہے وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ ذہین جو پڑھتا ہے اسے یاد رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے وقت کم لگتا ہے، جبکہ جو کم ذہین ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت لگتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر یاد کرنے سے جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمت اللہ علیہ نے 2 طلباء کا واقعہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی جگہ سے 2 طالب علموں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور جب پڑھ کر واپس آئے تو ان میں سے ایک بہت بڑے عالم بن کر آئے، جبکہ دوسرے ایسے نہیں تھے۔ جب علماء کرام نے معلومات حاصل کی کہ یہ فرق کیوں ہے، تو یہ بات سامنے آئی کہ جو بہت اچھے عالم بن کر آئے تھے وہ جب بھی سبق یاد کرتے یا علم دین حاصل کرتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ تو علماء کرام نے فیصلہ دیا کہ یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کی برکت ہے۔ کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ سوال، علم دین حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے بچے کو مدرسے میں داخل کروانا چاہیے؟ جواب، جب دین کے لیے انتخاب کرنا ہی ہے تو پھر ذہین ترین بیٹے کا دین کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ والدین کے نزدیک سب سے نکما ہوتا ہے اسے دین کی طرف بھیج دیتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ماں گھر کے کام کرے گی یا اس کو سنبھالے گی، باپ اپنا کام دھندا کرے گا یا اس کے روزانہ کے جھگڑے نمٹائے گا، اس لیے اسے مولوی کے کھاتے میں ڈال دو، اب مولانا جانے اور اس کا کام جانے۔ سوال، چونکہ علم پر عمل نہ کرنے کی بہت سی وعیدیں ہیں، لہذا اگر کوئی شخص علم دین حاصل ہی نہ کرے اور یوں کہے علم حاصل ہوگا تو عمل بھی کرنا پڑے گا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، ایسا سمجھنا شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ اس طرح تو سب لوگ جاہل رہ جائیں گے، اور یہ سوچ کر کہ کوئی بھی علم دین حاصل نہیں کرے گا کہ اگر اس نے علم پر عمل نہ کیا تو وہ پھنس جائے گا۔ بہرحال علم بھی حاصل کیجیے اور اللہ پاک توفیق دے تو اس پر عمل کی بھی بھرپور کوشش کیجیے۔ سوال، اگر کوئی اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو تو کیا اسے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ جواب، وہ اعمال جو فرائض و واجبات میں سے ہو ان پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے عالم بنے یا نہیں۔ ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا، البتہ اعمال مستحبہ یعنی وہ اعمال جن کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر گناہ نہ ہو، ان پر عمل نہ کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے کہ یہ ثواب کا کام ہے اور جتنا ہو سکے عمل کرتا رہے۔ ثواب کے کام سب کو کرنے چاہیے، عالم ہو یا غیر عالم۔ علم دین سے دور کرنے کے لیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لوگ بھی مبلغین کو طعنہ دیتے ہیں اور گھر والے طالب علم کو طعنہ دیتے ہیں کہ پہلے خود تو عمل کر لو پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ گھر والوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر وہ آج عمل میں کمزور ہے تو کل مضبوط ہو جائے گا، لیکن نیکی کی دعوت چھوڑ دی تو مزید عمل سے دور ہو جائے گا۔ سوال، آج کل لوگ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، جبکہ دینی مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
जवाब, दीनी मदारिस की तरफ लोगों का रुझान कम तो क्या ना होने के बराबर है, जबकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं। लोग अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके तालीम हासिल करते और खाना भी अपनी जेब से खाते हैं, मगर फिर भी दुनियावी तालीम हासिल करने की तरफ ही रुझान है, जबकि दीनी मदारिस में मुफ्त तालीम दी जाती है, हत्ता कि खाना और रिहाइश भी मुफ्त दी जाती है, फिर भी लोगों का रुझान दीनी मदारिस की तरफ कम है। इन हालात को देखते हुए हमने दारुल मदीना कायम किए हैं, जिनमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, ताकि लोग किसी भी तरह दीन के करीब आ जाए। दारुल मदीना स्कूल सिस्टम के तमाम मामला शरीयत के दायरे में रहते हुए उलमाए किराम की निगरानी में होते हैं, ताकि इनमें कोई गैर शरई बात शामिल ना हो जाए, जिसकी वजह से तालीम में खराबी पैदा हो और बच्चों की तालीम और तरबियत, जहन और अखलाक पर बुरा असर मुरतब हो। सबको चाहिए कि वो अपने बच्चों की आखिरत पर भी नजर रखें कि दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि नऊज़ु बिल्लाह आप फाके करे, भूखे मरे और भीख मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भीख नहीं मांगते, हमारे बच्चे भी खाते पीते और पहनते हैं। दावत इस्लामी के जितने भी मुबल्लिगीन हैं, इनमें कोई भी भूखा नहीं मरता और कोई भी भीख नहीं मांगता। सब अपने अपने तौर पर रोजी कमा रहे हैं। सब दुनियावी तालीम से कोरे भी नहीं, बल्कि हमारे पास एक से बढ़कर एक दुनियावी तालीम याफ्ता भी हैं। दुनियावी तालीम पर सब जोर लगा रहे हैं, मगर हम दीनी तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि लोग इसकी तरफ भी आए और उम्मत को उलमाए किराम फराहम हो। उलमाए किराम ना हो तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। जो लोग दीनी तालीम की मुखालफत करते हुए ये कहते हैं कि मौलवी बनोगे तो मस्जिद की रोटियां खाओगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप गौर करें कि अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें लेकिन जुमा तो पढ़ते होंगे, तो बताओ अगर मौलवी ना हो तो क्या कोई अफसर मस्जिद में आकर आपको जुमा पढ़ाएगा, या कोई वजीर जुमा पढ़ाएगा, या किसी मिल या फैक्ट्री का मालिक जुमा पढ़ाएगा? जुमा तो मौलवी ही पढ़ाता है। याद रखिए, मौलवी आपकी जरूरत है, आप इसे मान और इज्जत दे। ना समझ में आए तो आजमा ले। मरोगे तो कोई मिस्टर, कोई अफसर, कोई सरमायादार, कोई वजीर या कोई मिनिस्टर आपका जनाजा नहीं पढ़ाएगा, यही मौलवी जनाजा पढ़ाएगा। यही मौलवी आपको कब्र में उतारेगा। यही मौलवी सूरतें पढ़कर आपको इसाले सवाब करेगा। आप ईद की नमाज तो पढ़ते होंगे, तो बताओ नमाज ईद कौन पढ़ाएगा? यकीनन मौलाना और आलिम ही नमाज पढ़ाएंगे। तो मालूम हुआ कि मौलाना और आलिम हमारी जरूरत है, इसलिए मुआशरे में ये भी होने चाहिए। सारी मसाजिद यही लोग संभाले हुए हैं, वरना नमाजों के लिए इमाम कहां से लाएंगे? जुमा पढ़ाने के लिए खतीब कहां से लाएंगे? अगर कोई शख्स दुनियावी एतबार से अच्छा मुकर्रिर हो तब भी वो खुतबा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जुमा का खुतबा मौलाना साहिब ही पढ़ेंगे। सवाल, बाज लोग यूं कहते हैं कि दुनियावी तालीम हासिल करोगे तो ऐश करोगे, इल्म दीन सीख कर मौलाना बने तो भूखे मर जाओगे। ये इरशाद फरमाइए कि ऐसा कहना कैसा, नीज ऐसा कहने वालों की किस अंदाज में इस्लाह की जाए? जवाब, दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब में है। सवाल, दुनियावी तालीम हासिल करोगे तो ऐश करोगे, इल्म दीन सीखकर मौलवी बनोगे तो भूखे मरोगे, ये कहना कैसा है? जवाब, इस जुमले में इल्म दीन की तौहीन का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। काइल यानी जो ऐसा कह रहा है उस पर तौबा व तजदीद ईमान लाजिम है, यानी अपने कहे से तौबा भी करे और कलिमा पढ़कर नए सिरे से ईमान लाए। और अगर इल्म व उलमा की तौहीन ही मकसूद थी तो कतई कुफ्र है। काइल काफिर व मुर्तद हो गया और उसका निकाह भी टूटा और पिछले नेक आमाल भी जाय हुए। बहरहाल इल्म दीन, दीनी किताब और शरीयत की तौहीन कुफ्र है। अगर आलिम दीन की तौहीन इल्म दीन की वजह से करता है तब भी कुफ्र है। अल्लाह करीम हम सब का ईमान सलामत रखे, आमीन, बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही ये बात कि जो इल्म दीन हासिल करता है वो भूखा मरता है, तो याद रहे कि भूखे दुनियावी तालीम याफ्ता लोग मरते हैं। मेरा बड़ा पुराना चैलेंज है जिसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि कोई एक ऐसी मिसाल लाओ कि किसी आलिम और मुफ्ती इस्लाम ने कभी खुदकुशी की हो। हालांकि दुनिया में रोजाना शायद 1 मिनट में 3 लोग खुदकुशी करते हैं।
اس کے باوجود بھی آج تک کسی عالم کے خودکشی کرنے کی ایک مثال بھی سامنے نہیں آئی۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں عالم سے مراد علم کا عالم ہے، ہر داڑھی والا شخص عالم نہیں ہوتا۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والے عموماً ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین خوشحال ہوتا ہے اور اسے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی عام آدمی کو ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ عالم دین کی معاشرے میں عزت بھی ہوتی ہے، جب آئے تو اس کی دست بوسی کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، اچھی اور عزت کی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کا امام جو عالم نہ ہو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عام آدمی کی اتنی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے۔ عالم دین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی تعلیم سے کورا ہو۔ انگلش بولنے والے علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی میں بھی ایک سے ایک علماء کرام ہیں جو انگلش بھی جانتے ہیں اور اچھی دنیاوی معلومات بھی رکھتے ہیں۔ سوال: علم دین کن طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب: FGN چینل دیکھنا، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنا اور مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا علم دین حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ اسی طرح عاشقان رسول علماء کرام سے شرعی مسائل پوچھنا بھی علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی عالم صاحب کے پاس شرعی مسئلہ پوچھنے جائے اور وہ کسی خیال میں بیٹھے ہو تو یوں وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہرگز ان سے بدظن نہیں ہونا۔ دیکھیے، گاہک اگر تاجر سے کبھی سخت بات کر بھی دیتا ہے تو تاجر اس سے بدظن ہونے کے بجائے اسے سنبھال کر اپنا سودا بیچ ڈالتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بسا اوقات تھکن یا کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے وقت مسئلہ پوچھنے پر عالم صاحب آپ کو ڈانٹ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں پوچھنے آنا، تو آپ کو بعد میں ان کے پاس ضرور جانا ہے، یہ نہیں کہ اب میں دوبارہ کیوں جاؤں، بلکہ اگر وہ آپ کو 100 بار بلائے تو آپ کو 100 بار جانا ہے۔ آپ بولے کہ ہم عالم صاحب کے پاس جائے تو وہ ہمیں اٹھ کر گلے لگائے، پیار سے اپنی جگہ پر بٹھائے اور پھر چائے بھی پلائے، تو یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ علماء کرام کا ادب کریں گے تو ہی آپ کو ان سے کچھ حاصل ہو پائے گا، اور اگر آپ کا دماغ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر ہوا کہ انہوں نے مجھے کیوں ڈانٹا، ان کا موڈ کیوں خراب تھا، چھوڑو یار مولانا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو ان سے کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ سوال: لوگوں کے ستانے کے خوف سے مذہبی حلیہ اختیار نہ کرنا یا علم دین حاصل کرنے سے بچنا کیسا؟ جواب: معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہبی نظر آنے والے افراد کو تنگ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ستانے والوں نے تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ستایا ہے۔ میری جب سے داڑھی آئی ہے الحمدللہ نہ کبھی کٹوائی ہے اور نہ ہی ایک مٹھی سے گھٹائی ہے۔ ستانے والوں نے ستایا لیکن اکثریت نے عزت ہی دی ہے۔ جو داڑھی مڈاتے ہیں کیا انہیں کوئی نہیں ستاتا؟ جو عالم نہیں ہوتے کیا انہیں لوگ نہیں ستاتے؟ بلکہ عام عوام پر ظلم کے واقعات تو زیادہ سننے کو ملتے ہیں۔ بیچاروں کو قتل کر دیتے ہیں اور لاشیں جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ علماء اکرام کے بارے میں اس قسم کے واقعات آپ کو کم سننے کو ملتے ہوں گے۔ بہرحال ظلم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کی عزت عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سوال: کیا اولاد کی شرعی رہنمائی کے لیے والدین کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کو آتا ہوگا جبھی تو اولاد کی رہنمائی کریں گے، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بیچارے والدین کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی طرح اولاد کو اچھی صحبت مل جائے، جیسے علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری یا دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل جائے اور جذبہ حاصل ہو جائے، تو وہ خود کوشش کر کے بہت سارے مسائل اور سنتیں وغیرہ سیکھ لیتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد قابو میں نہیں آتی اور نہ ہی مسائل وغیرہ جانتی ہوتی ہیں، لیکن والدین کو دینی ماحول وغیرہ کی برکت سے بہت سے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یوں دونوں صورتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک تعداد ہوتی ہے جو سیکھے ہوئے ہونے کی حالت میں ماں باپ بنتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تعداد نوجوانوں ہی کی ہے۔ البتہ کما حقہ فرض علوم جاننے والوں کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا جذبہ عطا فرمائے
فرض علوم حاصل کرنا جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کے احکام سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے سب کو فرض علوم سیکھنے چاہیے۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ سیکھنے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اسلامی بہنوں کے شریعت کورس اور دیگر کورسز ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی بھائیوں کے بھی کئی کورسز ہیں جن میں ایک فیضان نماز کورس بھی ہے جو صرف 7 دن کا ہے۔ ہو سکے تو یہ کورس کرنے کی ترکیب بنا لے۔ 7 دن میں سب کچھ نہیں آئے گا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور آ جائے گا اور مزید سیکھنے کا جذبہ ملے گا جس سے ہم مطالعہ وغیرہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا یا تلفظ درست نہیں ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائے۔ گھر بیٹھے سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آن لائن نظام بھی موجود ہے جس کے تحت کئی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ پہلے کا دور تھا کہ ہزاروں میل اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے اپنے پلے سے کھا کر لوگ علم حاصل کرنے جاتے تھے، کبھی ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے، جبکہ اب تو کہاوت ہی بدل گئی ہے، یعنی پہلے پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا، اب کنواں پیاسے کے گھر آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے پیو اور سیرابی حاصل کرو۔ لیکن لوگوں کا انداز یہ ہے کہ ہمیں نہیں پینا، ہم پیاسے ہی مریں گے۔ ایسا نہ کریں، تمام عاشقان رسول آگے بڑھیں اور علم حاصل کریں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سوال: علم دین کس سے حاصل کرے؟ جواب: علم دین کا خزانہ صرف عاشقان رسول کے ذریعے ہی سمیٹنا ہے۔ عاشقان رسول علماء اکرام جو پکے سنی اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، آپ ان کے قدموں سے لپٹے رہیں، انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی۔ سوال: کیا روزی صرف دنیاوی تعلیم اور ڈگریاں یعنی ڈگریز حاصل کرنے والوں کو ملتی ہیں؟ جواب: آپ کو تجربے کی بات بتاؤ کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور سیٹھ حضرات سند یافتہ یعنی کوالیفائڈ یا تعلیم یافتہ یعنی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے ہی روزی ملتی ہو ایسا نہیں ہے۔ رزاق اللہ پاک ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ پرندے یعنی برڈز بھی صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ وہی کیڑے کو کن یعنی ذرہ پارٹیکل، ہاتھی کو من اور ویل مچھلی کو ٹن عطا فرماتا ہے۔ آپ کو کئی دنیاوی طور پر پڑھے لکھے افراد کے متعلق سننے کو ملے گا کہ انہوں نے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی، لیکن کسی عالم کے متعلق آپ کو ایسا کبھی سننے کو نہیں ملے گا۔ میں ایسا طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دینی علم رکھتے ہیں ان کو حقیر مت جانیے، یہ بھی اللہ کے اچھے بندے ہیں۔ سوال: کیا دوران تعلیم کوئی ہنر مثلا کمپیوٹر ڈیزائننگ یا کمپوزنگ وغیرہ بھی سیکھ لینا چاہیے؟ جواب: ہنر اور علم دونوں ہونے چاہیے، لیکن یاد رہیں اس علم سے مراد علم دین ہے، یعنی سب سے پہلے فرض علوم اور اپنے ضروری عقائد سیکھیں، اس کے بعد ضرورتاً علوم عالیہ مثلا مختلف زبانیں وغیرہ سیکھیں۔ نیز ہنر بھی جائز ہو اور جس سے ہنر سیکھ رہا ہے اس سے سیکھنا بھی جائز ہو، ورنہ ہنر تو سود کا بھی سیکھا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص عالم دین نہ ہو لیکن گھر میں کچھ نہ کچھ مذہبی و اسلامی کتابیں رکھتا ہو تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ جواب: کیوں نہیں ملے گا؟ اگر وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، علم دین سے محبت کرتا ہے تو بالکل ثواب ملے گا۔ عالم نہ ہونا گناہ تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی عالم ہو بھی نہیں سکتا اور ہر ایک پر عالم دین ہونا فرض بھی نہیں ہے۔ سوال: آپ کو دیکھا گیا ہے کہ علم دین سکھانے کے لیے بڑی کڑھن کا اظہار فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے۔ مجھے علم دین سے محبت ہے اور علماء دین سے پیار ہے۔ انسان علم دین ہی کے ذریعے انسان بنتا ہے۔ اگر علم دین سے کورا ہو تو حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، چند ایک عرض کرتا ہوں۔ امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی، یعنی مجھ سے علم حاصل کرو، مجھ سے علم حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کو ایام نحر کہا جاتا ہے کو اپنی سواری پر جمرے کی رمی کی اور ارشاد فرمایا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو کیونکہ مجھے خبر نہیں، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کروں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے علم کے متعلق سوال کرے
تاکہ خود بھی فائدہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ میرے پاس جو علم ہے لوگ اسے حاصل کر لیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو علم سکھانے میں پہل کرتے اور فرماتے مجھ سے سوال کرو۔ تابعی بزرگ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں میرے پاس آؤ اور مجھ سے علم حاصل کرو۔ تابعی بزرگ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں کرتے؟ کیا تم غریب اور نادار ہو گئے ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر طالب علم میرے پاس آ کر علم حاصل نہیں کریں گے تو خدا کی قسم میں خود ان کے گھر جا کر علم سکھاؤں گا۔ کسی نے عرض کی حضور علم حاصل کرنے میں ان کی اچھی نیت تو ہوتی نہیں ہے؟ فرمایا ان کا علم دین حاصل کرنا ہی اچھی نیت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو علم گھول کر پلا دیتا۔ بہرحال سب کو علم دین کی حرص ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرے اور درس فیضان سنت وغیرہ علم دین ہی کے حلقے ہیں، ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لے، اللہ چاہے گا تو عالم بن جائیں گے اور بہت علم حاصل ہوگا۔ اللہ کرے ہمارے اندر علم کی حرص پیدا ہو جائے۔ سوال، دنیاوی ترقی نہ ملنے کے خوف سے علم دین حاصل کرنے سے کترانا کیسا؟ جواب، بعض لوگ علم دین حاصل کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ دنیا میں ترقی نہیں ملے گی، شاید یہ قبر و آخرت کی ترقی سے بے خبر ہے، اس لیے یہ اپنی اولاد کو بھی دنیاوی ترقی دلوانے کے لیے علم دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے علم دین حاصل نہ کرنا بہت بڑی بھول اور خسارے کا سودا ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو صرف دنیا کی تعلیم دے کر دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا بیٹا آپ کو ایصال ثواب کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا کہ اسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو دیندار اور عالم بنا کر جائیں گے تو اسے ایسا خوب پڑھنا آئے گا کہ جب وہ آپ کی قبر پر آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ جائے نہیں، بس میرے پاس بیٹھا رہے اور تلاوت کرتا رہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم دلوائی ہوگی تو وہ آپ کی قبر پر آ کر تلاوت کیسے کرے گا؟ اگر وہ تلاوت کر کے آپ کو ایصال ثواب کرے تو آپ کو اس وقت ثواب ملے گا جب اسے ملے گا، اور اسے تلاوت کرنے کا ثواب اس صورت میں ملے گا جب اسے درست قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا۔ اگر بیٹے نے تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کی کہ جن کی وجہ سے سارا معنی ہی غلط ہو گیا تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ سوال، الحمدللہ مدنی مذاکروں سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اس کو یاد رکھنے کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، اللہ کریم ہمارا حافظہ مضبوط کر دے، جس بات پر ہم سیریس یعنی سنجیدہ ہوتے ہیں وہ بات یاد رہتی ہے۔ ناشتے کا ٹائم کتنے بجے ہے وہ یاد ہے کیونکہ سیریس ہے۔ لنچ یعنی دوپہر کا کھانا کتنے بجے کرنا ہے، اتنے بجے کرنا ہے کیونکہ سیریس ہے۔ فجر کی جماعت کا وقت کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیا ٹائم ہے فجر کا؟ نہیں معلوم یا یاد نہیں ہے کیونکہ سیریس نہیں ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے جاتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم علم دین کے تعلق سے سیریس ہو جائے، اس کو ایزی یعنی ہلکا نہ لے بلکہ اس کو اپنے سر پر لے کہ نہیں اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ حافظے میں مضبوطی آئے گی۔ سوال، کیا جنت میں بھی علم میں اضافہ ہوگا؟ جواب، جی ہاں، علم بے شک اللہ پاک کی نعمت ہے، لہذا جنت میں بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔